بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی جائے اور اپنے معاشرے کا بہترین انسان بنایا جائے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے اس طرح سے بھی موجود ہیں جو اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ پڑھائی کیا شاید انہوں نے کبھی الف بے بھی نہیں پڑھی ہوتی ہے اور سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم کبھی اسکول جا سکیں گے، اور اس طرح سے کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے ہم نے کاوشیں کرنی ہے، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت چلاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھرپور کاوشیں کرتے ہیں کہ ان بچوں کو بھی معاشرے کا بہترین شہری نہیں تو کم از کم اتنا بنایا جا سکے کہ بچے اپنے قابل ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں سے کام لیا جاتا ہے، ان کو اس چیزوں کو بھلا دیا جاتا ہے کہ بچوں کا وجود کس لیے ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر کس طرح سے ملک کو قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے ہم کس طرح سے کیا ان کو بنا دیتے ہیں اور ان کو کس طرح سے چینج کرتے ہیں لوگ۔ اس طرح سے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے کھچی فاؤنڈیشن کے سی ای او کاشف نذیر صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی ٹیچر سنبل، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی تو، اور آپ سے جاننا چاہوں گی کاشف صاحب میں کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے کھچی فاؤنڈیشن بیسیکلی کیا کام کرتی ہے، کن بچوں کے لیے کام کرتی ہے اور بچوں کے لیے کیا سہولیات جو ہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 2017 میں ہم نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی الرحمان ویلفیئر کے نام سے۔ اس کا کام یہ تھا کہ جو بیوہ خواتین تھیں ان کو راشن پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو 12 گھروں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہمارے گھر بھی بڑھتے گئے، 160 پہ ہم چلے گئے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جن گھروں میں ہم راشن دیتے ہیں نا ان کی جو مائیں ہیں وہ تو کام پہ چلی جاتی ہیں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ کچھ بچے اپنے ساتھ لے جاتے، بچیاں تھیں ساتھ لے جاتی تھیں، اگر کوئی ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں تو وہ چلے جاتے تھے فیکٹریوں میں، ڈھابوں میں کام کرتے تھے۔ جس طرح یہ ہمارے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمریں دیکھیں یہ 12 سال سے اوپر کی ہیں، لیکن یہ پہلی کلاس اور نرسری کلاس میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فیکٹریوں میں ڈھابوں میں کام کرتے تھے۔ تو وہ جو بچی سونیا ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ تو ہم نے سوچا سونیا کی ایج کتنی ہے؟ سونیا کی 10 پلس ہے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم ان کو تو پھر بھکاری در بھکاری بنا رہے ہیں، ان کو راشن تو دے رہے ہیں لیکن ان کے بچے تو اسی طرح رہیں گے، کل کو پھر ان کو بھی راشن کی ضرورت پڑے گی، تو کیوں نہ ان کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ پھر فاؤنڈیشن نے مل کے سوچا تو ہم نے پھر ان کے اسکول شروع کیا۔ اب جیسا کہ آپ نے سہولیات کی بات کی، ان کو وردی، یونیفارم، کتابیں، بکس، مطلب صرف انہوں نے اسکول آنا ہے اور ساری سہولیات ان کو فری دی جاتی ہے۔ اور میڈم میں آپ کو ایک ادھر مزے کی بات ہوں، جب پیچھے عید تھی تو ایک بچی اسکول نہیں آ رہی تھی، اس کی والدہ کو، اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچے کو اسکول کیوں نہیں بھیج رہی؟ انہوں نے کہا جی عید کے دن ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بھی میرے ساتھ کام کرے تاکہ کچھ 4 پیسے آ جائیں۔ ہم نے پھر اس کو اسٹرکٹلی منع کیا کہ ہم پیسے ہم خود دے دیں گے آپ کو، بچوں کو آپ نے چھٹی نہیں کروانی۔ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو ڈیفرنٹ کام پہ لگا دیتی ہیں، تو آپ وہ خواتین کیسے تلاش کرتے ہیں، ان کو کنونس کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے آتے اچھے لگ رہے ہیں، ہم نے نہیں پڑھانا ہے، تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس 160 گھر تو پہلے ہی موجود ہیں بیوہ کے، جن کو ہم راشن دے رہے ہیں، اور بیسیکلی انہی کے یہ بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے بچے ہیں جن کو مطلب ان کے والد نہیں ہیں، اور بعض کے تو ایسے ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو بتائیں بڑی دکھ کی بات ہے کہ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ان سے بھیک منگواتے تھے کہ چاہ کے 4 پیسے ہمارے لے کے آئیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ ان بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا، جو بچے آلریڈی اسکول جا رہے تھے ان کو نہیں ہم نے پکڑا، وہ جو بچے اسکول جا ہی نہیں رہے تھے ان کو لیا۔ تو ابھی کتنے بچے جو ہیں آپ کی فاؤنڈیشن میں جو ہیں پڑھائی کر رہے ہیں؟ 125 ابھی ہو گئے ہیں، اور ہماری یہ 5ویں تک ہے فی الحال، ہم چاہتے ہیں کہ 10ویں تک ان کو ساتھ لے کے جائیں، 10 تک ساتھ لے کے جائیں، اور 6ٹھی سے ہمیں ایک اور کوشش بھی کر رہے ہیں، انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ان کو کچھ ساتھ ہنر سکھایا جائے، مطلب اگر کوئی مطلب کہ پلمبر کا یا اس طرح کا ساتھ ہنر بھی سکھایا جائے، کیونکہ موسٹلی میں نے دیکھا، ہم نے بھی ایجوکیشن لی ہے، آپ نے بھی لی ہوگی میڈم، کہ ایجوکیشن کے ساتھ ہنر نہیں سکھایا جاتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ان کو ہنر بھی سکھایا جائے تاکہ یہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں۔ بالکل اس طرح سے، اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں آپ۔ کسی کو پڑھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے بہت اچھا اسٹیپ لیا، کیونکہ ان بچوں کو بعض اوقات بار بار فون کرنا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کے والدین کو کنونس کرنا پڑتا ہے بچے اسکول کو بھیجیں۔ اگر آپ کسی پرائیویٹ میں یا گورنمنٹ، جیسے گورنمنٹ ہمارا بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اگر گورنمنٹ کے اداروں تو گورنمنٹ کے ٹیچر دوبارہ فون نہیں کرتے، اگر نہیں آیا بچہ تو نہیں آیا۔ اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں کیا جاتا فون۔ مکمل ذمہ داری لے لیا، مکمل ذمہ داری ہے کہ ان کو اسکول بھیجنا ہے تو بھیجنا ہے، چھٹی نہیں کسی صورت میں بھی کر سکتے آپ۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا کہ ہر چیز سموتھ چل رہی ہو، ہم نے جیسے سوچا تھا ویسے سب چیزیں ہوتی جائیں، کچھ مشکلات بھی تو آتی ہوں گی، وہ مشکلات کیا ہیں
جو ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے مشکلات یہ آ رہی ہے کہ ان کے والدین کو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کنونس کرنا, ان کو سمجھانا کہ یہ دیکھیں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے. آپ 200 یا 300 روپیہ لے کے آتے ہیں تو 200-300 ہم دے دیں گے, آپ کو پے کر دیں گے, لیکن آپ بچوں کو بھیجیں تاکہ یہ اس معاشرے کے ذمہ دار شہری بنیں. تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں, کوشش ہو رہے ہیں انشاءاللہ. بہت حد تک پہلے ہمارا جو مطلب شروع میں اسٹارٹ اپ تھی 125 تھی, تو 70 80 90 ہماری جو تھی نا وہ اسٹرینتھ رہتی تھی, لیکن اب 100+ ہے, 110 115 تک چلی گئی ہے. بہت زبردست کام چل رہا ہے. اور آپ نے ذمہ داری لے کے جس طرح سے پڑھانا شروع کیا نا ان کو, کہ فون کرنا, پیچھے پڑ جانا کسی کے کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجے, کیونکہ ان کی آلریڈی عمر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے نا جس کلاس میں یہ پڑھائی کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا ٹف آپ کے لیے بھی ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی دوست نے کہا کہ دیکھیں آپ کتنے کو معاشرے کو ٹھیک کر دیں گے, تو میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا کہ ایک ساحل اور باہر فشز پڑی ہوں, تو آپ ایک ایک کر کے بھی فش کو سمندر کے ڈالیں گے, جس کو ڈالیں گے اس کو تو کم از کم فرق پڑے گا نا. تو یہ 125 ہیں, کم از کم ان کو تو فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں کیوں نہیں, اگر آپ اپنی مطلب ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں, ہم ہمیشہ سے میں کہتی آئی ہوں, ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں اپنا کام نہیں کر رہا, وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, وہ فلاں کی ذمہ داری تھی. ہم اپنا تو حصہ ڈال ہی نہیں رہے ہیں نا, ہم دوسروں پہ تھوپتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ پاک نے اگر ہمیں کوئی مقصد دیا ہے, اگر اللہ پاک نے ہمارے ذمے کوئی کام لگا دیا, تو ہم اس کو کم از کم پورا کرتے جائیں, اور جتنا ہو سکے کسی کے لیے بہتری کرتے جائیں. ہمیں اپنے کام کے لیے پھر آسانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ خود بخود آسانیاں کرتا جاتا ہے. تو جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ والدین کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا, یہ سب چیزیں, تو آپ سب فنڈنگ بھی وغیرہ خود کر رہے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے کھانے میں, کسی کا راشن جانے میں, بچوں کی اسکول کی کتابیں آنی ہیں یا ٹیچرز کی فیس دینی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس کام کو چلا رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کام میں خود ہو جاتا ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے مطلب سلسلہ چل جاتا ہے. پیچھے فینز لگانے تھے ان کے لیے جب صحیح گرمیاں آ رہی تھی, تو ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا کاشف صاحب, انہوں نے ہمیں فنڈنگ کر دی, تو سارے فینز ان کی وجہ سے ہم لگ گئے ہیں. سارے بچوں کے 9 فینز لگانے تھے مختلف کمروں میں, تو رومز میں سارا ہو گیا. اب ایک بھائی نے کہا کہ اب پینے کے لیے صاف پانی چاہیے تھا, 750 فٹ اس نے بور مطلب کہ کروا دیا, بچوں کو صاف پانی پینے کے لیے مل رہا ہے, بلکہ بچوں کو بھی مل رہا ہے, اور ساتھ ہم نے وہ جو اس کی نا لوگوں کو بھی دے دیا ہے کہ وہ بھی اہل محلہ بھی اس سے نا مستفید ہو سکیں. اچھا, اس کام کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ اعتماد اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا, کیونکہ یہ کام اس طرح سے ہے جب تک آپ دوسروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو 1 روپیہ شاید سٹارٹنگ میں دیتا جائے, لیکن آپ اس کو لمبے عرصے تک نہیں لے کر چل سکتے ہیں. اچھا, اصل میں میڈم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام شروع اپنے آپ سے کیا تھا, کہ ہم نے خود سے فنڈنگ شروع کی تھی. مطلب کسی سے مانگنا تو بات کی بات ہے نا, اور میں آپ کو بات بتاؤں, بعض کر ایسے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں خود بخود ہی دے جاتے ہیں پیسے, کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور خود بخود ہی آ کے پیسے دے دیتے ہیں. ہم ان کو جانتے نہیں ہوتے, لیکن وہ دے جاتے ہیں. بہترین ہو گیا. سبل, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے کہیں اور اسکول پہ بھی پڑھایا ہوگا, اور یہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں زیادہ مشکل کیا آتی ہے؟ بچے تنگ کہاں پہ کرتے ہیں زیادہ مشکل ہمیں سٹارٹنگ میں یہی آئی تھی کہ بچے چھٹیاں بہت کرتے تھے, اور ان کی مین ریزن یہی ہوتی تھی کہ ہماری مدر نہیں آنے دیتی, ہمارے چاچو نہیں آنے دیتے. میری کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو ابھی بھی نہیں آ رہا, اس کی یہ ریزن تھی کہ اس کے چاچو جو ہے نا وہ اسے اسکول نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ میرے ساتھ کام کرے, میں نہیں پڑھا, میرے بچے نہیں پڑھے, یہ کیوں پڑھنے جائے. پھر ادھر ماں بھی مجبور ہو گئی تھی. پھر اس کے جو چھوٹے 2 بہن بھائی تھے, اس نے پھر بچے نے کہا کہ اگر میں نہیں پڑھ سکا تو یہ میرے بھائی پڑھے, میری بہن پڑھے, اور جب یہ پڑھیں گے تو مجھے بھی بینیفٹ ہوگا. میری وجہ سے اگر میں آؤں تو پھر یہ دونوں نہیں آ سکتے, اور اگر میں اکیلا نہ ہوں پھر ان دونوں کی زندگی بن سکتی ہے. واللہ بڑا مشکل کام ہے یہ, کسی کو سمجھانا اور قائل کرنا اس بات پہ کہ پڑھائی اور تعلیم کتنا ضروری ہے معاشرے میں. ہم صرف سٹارٹنگ سے ہی بچوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں, حالانکہ اس قابل بنا دیا جائے ان کو کہ وہ آگے جا کر آپ کو بھی دعائیں دیں اور آپ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے. لیکن اس چیز کا شعور دینا, تعلیم دینا والدین کو بھی بہت ضروری ہے. لیکن وہ طبقہ بھی شاید کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہوتا ہے, لیکن اس بات کی تعلیم دینا بھی ان کو بہت, آگاہی دینا بہت ضروری ہے. میڈم, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو فش نہ دیں, ان کو فش پکڑنا سکھائیں, تاکہ یہ آگے جا کے اس معاشرے کا اچھا. یہ بڑی بہترین بات ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ہم لوگوں کے مہینے لگا دیتے ہیں, ہم لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں, اور ان بچوں کو صرف ہم پیسے دیتے رہتے ہیں یا ان کی فیسیز دیتے رہتے ہیں. ہم ان بچوں کو اس قابل نہیں بناتے ہیں کہ اپنا وہ بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا سکیں, ان کو کسی کا محتاج نہ کریں. ایون ہم اپنا بھی کبھی کسی کو محتاج نہ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑی لعنت ہے کسی کا محتاج ہونا. اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. لاسٹ منٹ میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے کچی فاؤنڈیشن کی جانب سے, یا جو آپ اپنا کام کر رہے ہیں اس جانب سے؟ میں صرف لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ہمارا مذہب ہے نا, یہ بڑا خوبصورت مذہب ہے, اس لیے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں. دیکھیں, ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے عشر ہے, زمین کا عشر نکالتے ہیں, زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ صدقہ ہے, یہ سارا ہمارے مذہب نے سکھا دیا.
اگر ہم پراپر طریقے سے یہ ساری چیزیں نکالتے رہیں نا تو اس جیسے کئی ادارے بن سکتے ہیں, اس جیسے کئی بچے پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن ایشوز یہ ہے کہ نہ تو ہمارا بحث مسلمان بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے, ہمارا مقصد کلیئر ہے, مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور آخرت ہونا چاہیے. جو ہم نے یہ کام شروع کیا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی آخرت کے لیے کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوسرے دوست ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ بھی اسی پہ چلیں اور پراپر جو ان کا عشر زکوٰۃ بنتی ہے وہ اگر نکالتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی بیکاری نظر نہیں آئے. بالکل ایسے. سنبل, آپ والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں والدین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کائنڈلی اگر ایسا ادارہ بن گیا آپ کے لیے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اپنے ساتھ لے کے جائیں, ان سے کام کروائیں, ان سے بھیک منگوائیں. یہ کام ضروری نہیں ہے, آپ کے بچے پڑھ جائیں گے تو ان کی بھی زندگی بن جائے گی. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, بہت بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گی بہت سارے لوگ جو ہیں فاؤنڈیشن NGOs وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں, بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایمانداری سے کریں, کیونکہ بہت زیادہ فاؤنڈیشنز ایسی بھی ہیں جو تہہ دل سے یہ کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن کچھ نام جو ہے وہ بے ایمانی یا پھر کچھ اس طرح سے سلسلہ میں خراب ہی ہوتا جاتا ہے. تو جو بھی آپ کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کریں.